آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ گل منجن سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, گل منجن ہو گیا اور یہ کولگیٹ بھی لے لو. کولگیٹ منجن ہو گیا, جو گیلا والا ہوتا ہے ٹیپ میں ٹوپ والا, وہ بھی منجن کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک, سب سے پہلی چیز روزہ کس کو کہتے ہیں؟ بھوک پیاس اور جماع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. آنکھ کان ناک دل کا روزہ ہے. ٹھیک, دیکھیے خالی بھوک اور پیاس روک لینے سے آپ کو روزہ تو ملے گا, لیکن جو روزے کی لذت ہوتی وہ نہیں ملے گی. اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور آنکھیں آپ کی موبائل میں فلمیں دیکھ رہی ہیں, گانے سن رہے ہیں, تو آپ کے روزہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ جب آپ کا دل صحیح نہیں ہے تو روزہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ دل بھی آپ صحیح کریں, آنکھ کان اور زبان ان سب کو اللہ کے ذکر میں لگائیں. جیسے آنکھ دیکھیں تو قرآن کی تلاوت, قرآن دیکھیں, قرآن کی تلاوت کریں. دیکھنا ہی ہے تو کوئی اچھی چیز دیکھیں, ماں باپ کے چہرے کو دیکھیں. کانوں کو بری باتوں سے بچائیں کہ بری بات کوئی نہ کہے, ان سے پرہیز کریں. اکیلے تنہائی اختیار کریں, کوشش کریں کہ اکیلے رہیں. اسی طریقے سے کسی غلط چیز کو ہاتھ نہ لگائیں, ہاتھ کا روزہ ہو گیا. ہاتھ کا روزہ ہو گیا. کسی غلط جگہ کی طرف نہ جائیں. یہ پیر کا روزہ, پیروں کو اپنے بچائیں, ہاتھوں کو بچائیں, ناک کان کو بچائیں. بھوک پیاس اور جماع سے رکے رہنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے, روزہ. اور بہت سارے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کا احترام نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کے وہاں سالن بنے اور اس سالن میں نمک نہ ڈالیں تو بتاؤ اس میں ذائقہ ہوگا؟ کوئی کھائے گا؟ پکانے سے کیا فائدہ؟ دال بنے, اس میں نمک نہ پڑے, یا نمک ڈالا آپ نے ضرورت سے زیادہ ڈال دیا. سالن تیار کیا, مچھلی گوشت وغیرہ بنایا اور اس میں نمک ضرورت سے زیادہ ڈال دیا, تو کوئی اس کو کھائے گا؟ نہیں کھائے گا نا. جب کوئی کھائے گا نہیں تو پکانے سے کیا فائدہ, محنت کرنے سے کیا فائدہ؟ ٹھیک, تو اسی طریقے سے روزہ رکھ کر کے روزے کا احترام نہ کرے, پھر روزہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ اس کو لذت روزے کی نہیں ملے گی, جو ثواب ملنا اس کو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا. اب بات کرتے ہیں گل منجن کی. تو گل منجن آج کل لوگ اس کو نشے کے طریقے پہ استعمال کرتے ہیں, اور نشے کے لیے ہی ہے. گل منجن نشے والا ہے. جو نشہ نہیں کرتا ہے وہ اگر گل منجن کر لے گا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا, مر جائے گا آدمی. زیادہ اگر کر لے, اور کم کرے گا, کرتا نہیں تو بے ہوش ہو جائے گا, پریشان ہوگا, بیمار ہوگا. تو گل منجن سے نشہ ہوتا ہے, اور نشہ جب چڑھے گا, اور نشے کے لیے استعمال اس کو لوگ کرتے ہیں, تو یہ ذہن پر بھی چڑھتا ہے, حلق کے اندر بھی داخل ہوتا ہے. حلق کے اندر منجن, کیونکہ منجن ہم بھی کرتے ہیں گل منجن, ہے نا, اور جو کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. گل منجن کو آپ کریں, آپ کے حلق میں ضرور داخل ہوگا, ضرور منجن حلق کے اندر داخل ہوگا. اس کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوگا, نشہ محسوس ہوگا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے علماء اہل سنت نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ گل منجن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب کرو گے گل منجن؟ روزہ رکھ کر کے گل منجن کرو گے؟ نہیں, روزہ رکھ کر کے گل منجن نہیں کرنا ہے. روزہ کتنی دیر؟ سحری کے بعد سے لے کر کے افطاری تک. افطاری کرنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھو, اس کے بعد میں گل منجن خوب کرو. کھا ہی لو جا کر کے گل منجن, ہے نا, کھاؤ جا کر کے گل منجن, ہم سے کیا مطلب. روزے کی حالت میں نہ کرو. اسی طریقے سے جو ٹیپ والا منجن ہوتا ہے, گیلا منجن یا سوکھا منجن, حلق کے اندر چلا گیا, روزہ گیا. خطرے کی چیز ہے یہ. تو جو خطرے کی چیز ہے اس سے بچا جائے, ہے نا, جو خطرے کی چیز ہے اس سے بچا جائے. اگر آپ کو کرنا ہی ہے روزے کی حالت میں تو آپ مسواک کیجئے. مسواک کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بھی لکڑی لے لیجئے,
جیسے کہ نیم کی ہو گئی ہے نا، اسی طریقے سے ببول کی لکڑی کچھ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ مسواکیں آتی ہیں اور دیگر پیڑوں کی، تو آپ بہتر یہ ہے کہ نیم کی مسواک کریں۔ مسواک سنت بھی ادا ہوگی، آپ کے دانت بھی مضبوط ہوں گے، اللہ رب العزت ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو روزے کی حالت میں منجن سے آپ پرہیز ہی کر لیں۔ جس کو منجن کرنا ہے تو جب سحری کے ٹائم، جیسے کہ ابھی ہے، تو ہم جب منجن کرتے ہیں تو صبح میں اٹھے، منجن کر لیا، وضو کر لیا، اس کے بعد میں نماز پڑھ لی۔ جو نماز پڑھنے نہیں آتے وہ اٹھے، منجن کر لیا، منجن کرنے کے بعد میں ناشتہ پانی کر لیا، اپنے کام کو چلے گئے۔ یعنی رات کو سونے کے بعد میں جب اٹھا آدمی تب وہ منجن کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب سحری میں اٹھنا ہے 10 منٹ پہلے اٹھو، منجن کر لو، اس کے بعد میں سحری کر لو، فجر کی نماز پڑھ لو۔ کتنا اچھا ہے۔ اور ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد، یعنی کوئی شخص اگر سحری سے پہلے منجن کر رہا ہے یا سحری کے بعد میں منجن کر رہا ہے وقت میں، سحری کے وقت میں، اور پھر وہ روزہ رکھ رہا ہے، روزے کے حالت میں اب وہ منجن کر رہا ہے، تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ نشے کے لیے منجن کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر اس کو نشہ نہ ہوتا تو اس نے منجن تو پہلے کر لیا ہے نا۔ جب اس نے منجن کر لیا ہے تو اب منجن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گویا معلوم ہوا جو شخص 5 ٹائم نماز پڑھنے کے لیے منجن کرتا ہے تو وہ نشے کا عادی ہو چکا ہے، عادت اس کو نشے کی لگی ہوئی۔ اب اس کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، تو نشے کے لیے جیسے پان، تمباکو، بیڑی، سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے گل منجن سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک، جیسے کہ بیڑی ہے، اگر کوئی کہے یار ہم گل منجن کرتے ہیں، ہماری حلق میں نہیں جا رہا ہے، میں نشہ محسوس نہیں ہو رہا، تو ہمارا روزہ نہیں گیا۔ تو بیڑی میں بھی تو دھواں نہیں جائے گا حلق کے اندر، پی کے ایسے بہا دیں باہر، ہاں کھینچے سر دے باہر، اس طریقے سے بہا دیں تو کہاں روزہ گیا؟ پان کھانے والے کے ہم لی لیں گے ہی نہیں، چبلا کر کے تھوک دیں گے، روزہ ان کا ہے؟ کیا بات، مطلب جو فائدے کے لیے چیز ہو اس میں روزہ نہیں گیا۔ مطلب کچھ لوگوں کا، جیسے کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ گل منجن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو بھائی اور وجہ کیا بتاتے ہیں کہ حلق کے اندر نہیں جاتا ہے یہ۔ تو پان پڑیا کھانے والے یہ بھی سمجھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں کہ وہ حلق کے اندر نہیں لے جائیں گے، تو کیا ان کا روزہ باقی رہے گا؟ کس کے بولو؟ نہیں باقی رہے گا نا۔ ہاں، تو گل منجن سے پرہیز کیجئے، اور اس منجن سے بھی پرہیز کریں روزے کی حالت میں۔ افطار کرنے کے بعد میں روزہ افطاری کر لیں، اس کے بعد میں پھر آپ اپنا جو ہے منجن بھی کریں اور دیگر کام بھی کریں۔ تو سمجھ گئے؟ روز